لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم وعلى المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله من آذى الله فقد كفر صدق عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم سامعین کرام عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام مسلسل اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے ارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میرا سرمایہ ہے، فاطمہ میری پونجی ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یا یوں کہا جائے کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ مسلسل اس حدیث کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں جناب فاطمہ کی عظمتوں اور کمالات کو سمو دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ حدیث ایک سمندر ہے کہ جس کو رسول اسلام نے کم لفظوں میں بیان کیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک نقطے میں پورے قرآن سمٹ کے آ گیا ہے۔ یہاں فضائل و کمالات کا یہ سمندر ہے جو ایک مختصر سی حدیث میں سمٹ کے آ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے رسول کے کمالات، جو رسول کے کمالات ہیں وہی شہزادی کے کمالات ہیں۔ رسول اگر سید المرسلین ہیں تو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ رسول اگر صدیق اکبر ہیں تو فاطمہ صدیقہ ہیں، مباہلے کی روح سے۔ یوں کہا جائے کہ آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ذات ہے کہ جس نے رسول اسلام کی عصمت کو بھی ثابت کیا ہے اور ائمہ کی عصمت کو بھی ثابت کیا ہے۔ جو لقب ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ مرکز دائرہ عصمت، مرکز دائرہ عصمت یہ شہزادی کا لقب ہے۔ مرکز دائرہ عصمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عصمت کے دائرے کا، عصمت کے سرکل کا سینٹر۔ اب آپ دیکھیں جب سرکل بنایا جاتا ہے تو پہلے جیومیٹری باکس میں ایک پرکار رہتا تھا اور اس پرکار سے بناتے تھے ایک سرکل۔ اب بڑا پرکار ہے تو بڑا سرکل بنے گا، لیکن پوائنٹ ایک ہی رہے گا، اور اس پوائنٹ سے اگر سرکل کے چاروں طرف کا فاصلہ کہیں گڑبڑ ہوا تو سرکل ہی گڑبڑ ہو جائے گا، سرکل ہی خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی بڑا سرکل بنا لیجئے، ہندوستان کا پورا ایک
सर्किल बना लीजिए, पूरी दुनिया का सर्किल बना लीजिए, लेकिन पॉइंट नुक्ता एक रहेगा, मरकज जो है वो एक ही रहेगा। मालूम ये हुआ कि यहाँ मरकज का तारुफ किसी और ने नहीं कराया है, बल्कि परवरदिगार ने कराया है। जब ये पांचों तन चादर के नीचे जमा हुए, जिब्रील अमीन ने आवाज दी, परवरदिगारा ये कौन है चादर के नीचे, मन तातल के साथ, तो आवाज आई, हुम फातिमतो व अबूहा व बअलुहा व बनुहा। ये फातिमा हैं, इनके वालिद मोहतरम हैं, इनके शौहर नामदार हैं और इनके बेटे हैं। यहाँ पे अगर लफ्जी बहस आप करें तो आप ये सोचेंगे कि पंजतन में सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला रुक गया, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। देखिए अरबी में इब्न कहते हैं एक बेटे और बना कहते हैं, जो या को हस्फ कर दीजिए तो वो हो गए दो बेटे, और बनु कहते हैं तीन या तीन से ज्यादा बेटे। यहाँ परवरदिगार ने न इब्नुहा रखा न बनाहा रखा, बल्कि रखा बनुहा, जबकि हैं तो दो बेटे चादर के नीचे, होना तो बनाहा चाहिए था, लेकिन नहीं, बनुहा कह के इमाम हुसैन की जो आगे की नस्लें हैं, जो 12 अइम्मा तक यानी हजरत मेहदी तक को समेटा है। हुम फातिमतो व अबूहा व बअलुहा व बनुहा। कितना ही बड़ा सर्किल ले लीजिए, पॉइंट एक ही रहेगा, नुक्ता एक ही रहेगा, मरकज एक ही रहेगा। जैसे पूरी दुनिया का खुदा एक है, वैसे ही मरकज एक है। अब आपकी समझ में आया कि 14 मासूमीन में फातिमा एक क्यों है? ये इसीलिए एक हैं, इन्हीं से जो है वो इस्मतें निकली हैं, इन्हीं से नबुव्वतें निकली हैं, इन्हीं से इमामतें निकली हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। और नबुव्वत आप देखें कि ये हमारे ये खिताबत के जुमले नहीं है, ये खिताबत के दरिया में बह के ये जुमला बोल दिया जाए कि नबुव्वत यहाँ से निकली है, नहीं, बल्कि रसूल इस्लाम जब इस दर पे आते थे, देखिए रसूल इस्लाम का दर फातिमा पे आना ये भी बहुत बड़ा शरफ है। ये पाप का आना नहीं है, बल्कि रिसालत आ रही है। जब रिसालत इस दर पर झुक रही है तो हम और आप क्यों ना झुके इस दर फातिमा पर। रसूल इस्लाम आते थे और क्या सलाम करते थे? अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा। देखिए यहां भी लफ्जों को आप देखें, यहां अहला बैतिन नबी नहीं कहा कि ऐ नबी के अहले बैत आप पर सलाम हो, बल्कि कहा कि सलाम हो आप पर ऐ नबुव्वत के अहले बैत। मालूम ये हुआ कि नबुव्वत के अहले बैत और हैं और नबी के अहले बैत और हैं। नबी के अहले बैत घर की चहार दीवारी में सिमट गए और नबुव्वत के अहले बैत कभी चादर के नीचे आते हैं तो कभी मैदान मुबाहिला में आ जाते हैं। एक सलावत पढ़िए और उसके बाद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या मअदनिर रिसाला। सलाम हो आप पर ऐ रिसालत की कान। ये रिसालत की कान क्यों कहा है? देखिए कान पे अगर आप लफ्ज मादन पे नजर डालेंगे तो कोयले की भी कान होती है और बहुत सी लफ्जों को बिगाड़ के जो कहा जाता है अवाम में वो कान कहा जाता है, जबकि लफ्ज है कान। तो कान में से कितनी भी कोयला निकाल लिया जाए वहां कमी नहीं होती। होती है कमी? नहीं होती। कितना ही निकलता जाए, किसी भी चीज की कान होगी तो समझ लीजिए कि कमी होने वाली नहीं है। और रसूल इस्लाम क्या कह के सलाम कर रहे हैं? अस्सलामु अलैका या मअदनिर रिसाला। सलाम हो आप पर ऐ रिसालत की कान। गोया बता रहे हैं कि जितनी भी रिसालतें निकली हैं वो दर फातिमा से निकली हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।
القاب تو بہت سارے ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی القاب سے نوازا پروردگار کا۔ دیکھیے القاب کا جہاں معاملہ ہے، القاب جو دیتا ہے دینے والے کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر حکومت کسی کو لقب دے رہی ہے تو وہ لقب اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، اور اگر عوام کسی کو لقب دے رہی ہے تو اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن پروردگار اگر لقب دے رہا ہے تو پھر اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ ہم اور آپ کے یہاں ہم کبھی کبھی مثلا کسی کا حال دیکھ کے لقب دیتے ہیں، کوئی بہترین خطابت کر رہا ہے، اس کے آگے مثلا کچھ بھی لگا دیا، خطیب انقلاب یا کوئی بھی، لیکن یہ انقلاب کب تک رہے گا؟ جب تک خطابت میں انقلاب رہے گا، اور جہاں خطابت پہ زوال ہوا وہیں یہ انقلاب لقب کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لقب جو دیتا ہے دینے والے کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے ماضی میں تاریخ پڑھی ہوگی تو کیسے کیسے خلیفہ آئے، خلیفۃ المسلمین کا لقب دیا۔ یہ کس نے دیا؟ عوام نے دیا، لوگوں نے دیا، حتیٰ کہ ولید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا۔ ولید کتنا فاسق تھا، شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس دور کا اصول بھی یہی تھا کہ پڑھائے گا نماز تو حاکم ہی پڑھائے گا، خلیفۃ المسلمین ہی پڑھائے گا۔ اس کے لیے ایک واقعہ مشہور ہے کہ صبح میں وہ شراب کے نشے میں مست تھا، جا تو نہیں سکا مسجد میں، اس نے کنیز کے اوپر ردا ڈالی، کہا جا کے تم نماز پڑھا، اور کنیز نے جا کے مسجد میں نماز پڑھائی۔ یہاں کنیز کے نماز پڑھانے پہ حیرت نہیں ہے، پیچھے پڑھنے والوں پہ ہے۔ یعنی کتنا حاکمانہ غلامانہ ذہن ہو گیا تھا حاکم کا کہ یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آگے جو نماز پڑھانے والا ہے یا پڑھانے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان گرامی، اب وہ خلیفۃ المسلمین، بعد میں اسے کیا لکھا گیا؟ فاسق و فاجر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ائمہ جو ہوتے ہیں مساجد کے، ان میں مسئلہ یہ فقہی، ان کے یہاں ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کھلم کھلا اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے تو اس کو نہیں آگے کیا جائے گا، کھلم کھلا اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو نہیں آگے کیا جائے گا، بلکہ بظاہر اگر انسان ٹھیک ٹھاک ہے تو متقی ہے تو اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھی محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ یہ لقب کس نے دیا تھا؟ یہ نہ رسول اللہ نے دیا تھا نہ اللہ نے دیا تھا، خلیفۃ المسلمین کا لقب عوام نے دیا تھا، عوام نے آگے بڑھایا تھا۔ اور ہوا کیا کہ یہ لقب جو ہے وہ موضوع نہیں رہا، موضوع نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کو القاب سے پکارا گیا قرآن کریم میں، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا گیا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا گیا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا گیا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا گیا۔ اب یہاں پہ دو لقب ایسے ہیں کہ ان القاب کو بڑا مشہور کیا مسلمانوں نے، اور اس میں بھی بغض فاطمہ جھلک رہا ہے، اس میں محبت فاطمہ نہیں ہے۔ مزمل کہتے ہیں کملی والے کو، اور مدثر کہتے ہیں چادر والے کو۔ یہ جو مزمل ہے اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کا لقب ہے کملی والا، لیکن مسلمانوں نے اس مزمل لقب کو تو لے لیا کملی والا اور مدثر کو چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے مسلمانوں کو چادر والا کہتے سنا؟ چادر والا اس لیے نہیں کہا کہ چادر میں رسول اسلام کے علاوہ اور بھی شخصیتیں آ جائیں گی، اس لیے چادر کو چھوڑ دو کملی کو لے لو۔ یہاں بغض فاطمہ بھی ہے اور بغض علی بھی ہے اور بغض حسن بھی ہے اور بغض حسین بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔
رسول اسلام کو القاب سے نوازا گیا، وہاں رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو القاب سے نوازا۔ کبھی فاطمہ نام تھا، زہرا کہہ کے پکارا، صدیقہ کہہ کے پکارا، طاہرہ کہہ کے پکارا، راضیہ کہہ کے پکارا، مرضیہ کہہ کے پکارا۔ یہ سب القاب کس نے دیے؟ یہ سب القاب ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، اور رسول اسلام کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، اس پہ وحی کا پہرا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتا، مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہزادی کو جو القاب ملے ہیں وہ رسول اسلام سے ملے۔ اب فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ اب یہ نام ایسے ہی نہیں رکھ دیے گئے، جہنم کی آگ سے بچانے والی، اس کا مطلب یہ کہ اتنا اختیار ہے شہزادی کو کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو بچا سکتی۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ معصومہ ہے، ان سے گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی جہنم سے وہی تو بچائے گا کہ جس نے زندگی بھر کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، شفاعت وہی تو کرے گا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ فاطمہ کا مطلب تو یہ ہے۔ زہرا کا کیا مطلب ہے؟ زہرا کا مطلب یہ ہے نور ساطع ہونا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شہزادی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی تو زمین سے آسمان تک ایک نور جاتا تھا اور وہ پورا منور ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک نور ہے فاطمہ کا۔ آپ ذرا تصور کیجئے جب فاطمہ اور مولا کائنات کی شادی ہوئی اور دو نور جب ملے تھے، اور وہ دو نور جب ایک ہی گھر میں مصلی عبادت پر کھڑے ہوں گے تو پھر روشنی کا کیا عالم، تو پھر نور کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے تو عزیزان گرامی یہ سب القاب ہیں شہزادی کے۔ شہزادی کا ایک لقب ہے صدیقہ۔ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے سچی۔ دیکھیے بعد میں اور بھی خواتین کو بڑھانے کے لیے ان کے نام کے آگے صدیقہ لگایا گیا، لیکن شہزادی کو یہ لقب کہاں سے ملا؟ مباہلے کی روح سے شہزادی جو ہے وہ صدیقہ ہے، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے رسول اسلام کو صادقین کا انتخاب کرنا ہے، اور اپنی بیٹی کا انتخاب کر کے ازواج رسول میں کسی کا انتخاب نہ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو میری بیٹی صدیقہ ہے۔ اور یہاں سچائی کا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سچی ہے۔ ان سے اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی معجز نما ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں نسبتوں کا ہی احترام ہے، علم نسبت ہے مولا عباس سے، اسی وجہ سے احترام ہے۔ یہ ساری چیزوں کا احترام نسبت کی وجہ سے ہے۔ چادر کی نسبت جناب فاطمہ کی طرف۔ اب چادر کا کمال دیکھیں، چادر صرف اور صرف جناب زہرا کے بدن پہ پڑی تھی تو وہ کتنی کمال کی چادر ہوئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات اسی چادر کو لے کر گئے ایک یہودی کے یہاں، اور وہ گروی رکھ کے جو وہاں سے لے کے آئے۔ وہاں یہودی کی اہلیہ نے چادر اپنے کمرے میں رکھ دی، لیکن جب رات ہوئی اور وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ چادر سے ایک نور ساطع ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے شوہر کو خبر کی کہ آپ دیکھیں کمرے میں تو پورا نور ہے اور آسمان دکھائی دے رہا ہے اس چادر کی وجہ سے۔ چادر کا کمال دیکھیں تو وہ یہودی کی بیوی اور اس یہودی نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 80 یہودی اس کے گھر میں آئے
اور آنے کے بعد اس چادر کو دیکھا، ابھی سیدہ کو نہیں دیکھا ہے، ابھی فاطمہ کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ خالی چادر کو دیکھا ہے۔ چادر کو دیکھا کہ نور نکل رہا ہے اور یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ 80 عورتیں اور 80 مرد اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب چادر کا یہ عالم ہے تو شہزادی کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے شہزادی کو کہا گیا کہ یہ ضامن نسل رسول بھی ہیں اور ضامن دین رسول بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا، ان کی صداقت کی ایک دلیل اور بھی ملتی ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام روزہ عید قریب ہے، انہوں نے فرمائش کی کہ جوانان مدینہ نئے لباس پہنے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، تو صرف شہزادی نے اتنا کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سلنے گئے ہیں، بس یہ کہہ کے سو گئی۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو رضوان جنت در زہرا پہ آیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی من عند الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں کہوں گا تو رضوان جنت ہے، یہاں اپنے آپ کو درزی کیوں بتا رہا ہے؟ جنت کا رضوان ہونا یہ تو بڑے شرف کی بات ہے۔ کہا کہ تم جانتے نہیں یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ ہمارے سردار کا دروازہ ہے، اور سردار کے دروازے پر انکساری کی جاتی ہے، اپنا رتبہ نہیں بتایا جاتا۔ یا لفظوں کو پلٹ کے یوں کہا جائے کہ یہاں یہ سردار کا بھی دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ سردار کی ماں کا دروازہ ہے، شہزادی فاطمہ کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد کپڑے لیے، یعنی قدرت کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ فاطمہ کے دہن اقدس سے کچھ نکلے اور وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ یہ پایہ تکمیل تک پہنچنا، یہی جو ہے وہ صداقت کی علامت ہے، یہی جو ہے وہ سچائی کی نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا نجات دلانے والی ہوئی، کس کو؟ اپنے چاہنے والوں کو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ فرش عزا، یہ نجات یافتہ ہے، یہیں سے نجات ملتی ہے، جیسا کہ خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اب یہاں ہدایت کا چراغ کیوں کہا؟ دیکھیں، چراغ کا کام ہے روشنی پہنچانا۔ چراغ کہیں بھی جلا دیجئے وہ روشنی دے گا۔ مسلمان کے گھر میں جلائیے تب بھی روشنی ہوگی، یہودی کے گھر میں جلے گا تب بھی روشنی ہوگی، کافر کے گھر میں جلے گا تب بھی روشنی ہوگی۔ یعنی چراغ کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، وہ جہاں بھی جلے گا وہاں روشنی پہنچائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ ہدایت کا چراغ، یہ مجلسیں ہدایت کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری امام بارگاہوں میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، آؤ اور لے کے جاؤ، لیکن آؤ تو سر جھکا کے آؤ۔ اگر سر اٹھا کے آؤ گے اس دروازے پر تو پھر تمہیں دعا نہیں ملے گی بلکہ لعنت کا طوق پڑ جائے گا۔ سر اٹھا کے آئے ہیں لوگ، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ اب یہ نجات کی کشتی، آپ کہیں گے بھئی آج کے دور میں کشتی کہاں ہے؟ وہ تو جناب نوح کے دور میں کشتی تھی، اس میں لوگ سوار ہو گئے اور نجات پا گئے۔ لیکن آج کے دور میں بھی کشتی ہے، کشتی نجات۔ اب سب سے پہلے
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نجات دینا۔ اب کشتی میں جناب نوح کی جو کشتی چل رہی تھی، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ جب سیلاب شروع ہوا تو کچھ ایسے بھی تھے کہ پانی جن کا گھٹنے گھٹنے تک آ گیا اور وہ سوار ہو گئے، وہ بھی نجات پا گئے۔ کچھ ایسے تھے کہ کمر کمر تک پانی آ گیا، لیکن جب کشتی میں سوار ہوئے تو نجات پا گئے۔ کچھ ایسے تھے کہ سینے سینے تک پانی آ گیا، ڈوب گئے، لیکن جب کشتی میں سوار ہو گئے تب بھی نجات پا گئے۔ کچھ ایسے تھے کہ گلے گلے تک پانی آ گیا۔ اب انہوں نے کہا آپ اگر سوار نہیں ہوں گے تو ڈوب جائیں گے۔ عزیزان گرامی، گلے گلے تک ڈوبنے کے بعد بھی سوار ہوئے نجات پا گئے۔ یہ سفینہ نجات جو ہے یہ حسین کی کشتی ہے۔ اگر گناہوں میں انسان کمر کمر تک ڈوبا ہوا ہے اور اس فرش عزا پہ آ جائے تو نجات مل جائے گی، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر سینے سینے تک ڈوبا ہوا ہے تب بھی اگر اس فرش عزا پہ آ گیا تو سمجھ لیجئے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ اگر گلے گلے تک ڈوبا ہوا ہے تب بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بھی سفینہ نجات کی کشتی کہا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کربلا۔ کربلا میں جناب حر کہاں تک ڈوبے ہوئے تھے؟ گلے گلے تک، لیکن جب نجات کی کشتی میں سوار ہو گئے تو امام نے فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش عزا جہنم سے نجات پانے کے لیے ہے۔ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو سردار جنت کے فرش پہ آ کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ کسی اور کا فرش نہیں ہے بلکہ جنت کے سردار کا فرش ہے۔ اور دیکھیے آزادی کی دلیل بھی میں آپ کو بتا دوں کتنے آزاد تھے جناب حر۔ ابھی مسائل نہیں پڑھنا ہے، جناب حر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو قبیلے والے آئے کربلا میں اور اپنے اپنے قبیلے والوں کا لاشا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ لیکن جناب حر کے قبیلے والے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لے جا رہے ہیں، ہمارے قبیلے کے سردار ہیں۔ وہ لے کے چلے۔ آج جو کربلا پہنچے ہیں، جو زیارت سے مشرف ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے جناب حر کا روضہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ یہ آخر 5 کلومیٹر کی دوری پہ دفن ہونے کی وجہ کیا ہے جناب حر کی؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جب وہ لے کے چلے، اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین جو خریدی سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام، اس کے حدود بھی تھے، باقاعدہ سب لکھا گیا، بنی اسد سے جو خریدی۔ لے کے چلے قبیلے والے، لاشا ہے، شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ کربلا کی حد ہے، لاشا یہاں سے آگے ہی نہیں بڑھا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو مجھے مملکت حسینی میں دفن ہونا ہے، مجھے امام حسین علیہ السلام کی ملکیت میں دفن ہونا ہے۔ اور اس جملے کا مصداق بھی مل گیا کہ انتا حر فی الدنیا والآخرہ، یعنی مرنے کے بعد بھی یہ بتا دیا جناب حر نے کہ ہم دنیا میں بھی آزاد ہیں اور آخرت میں بھی آزاد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ جناب حر کون ہیں۔ جناب حر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ یہی گھیر کے لانے والے تھے اور پورے لشکر کو سیراب کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا پیاس سے تڑپ رہے تھے جناب حر کے سپاہی اس وقت کہ امام خود مشکیزہ لے کر سپاہیوں کو پانی پلا رہے تھے۔
ان کے جانوروں تک کو پانی پلایا، اور اس کے بعد جب شب عاشور آتی ہے تو حر ایک بلند مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری۔ عزاداروں، تعریف میں ملتا ہے کہ جناب حر کا غلام پانی لے کر آیا، اور اب جو غلام پانی لے کر آیا تو پانی کا کاسا لے کر پھینک دیا۔ پریشان ہوا کہ آج سردار کو کیا ہو گیا، آج میرے آقا کو کیا ہو گیا۔ اس نے جا کے بیٹے کو خبر دی، بیٹا قریب آیا، بابا کل تو جنگ ہونے والی ہے، یہ آج آپ کی کیا کیفیت ہے؟ عزاداروں، اس سے پہلے جناب حر کئی مرتبہ عمر سعد سے پوچھ چکے تھے کہ کیا کوئی راہ حل ہے، کیا حسین سے جنگ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل ہوگی، یقینی ہے۔ عزاداروں، جناب حر کا بیٹا آیا، اور بیٹے نے جب باپ کی کیفیت کو دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے، بابا کل جنگ ہونے والی ہے، آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ قریب بلایا، کا بیٹا قریب آؤ۔ اب جو قریب آیا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، کا بیٹا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ آج یہ جو آوازیں آ رہی ہیں حسین کے قیام سے، العطش قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں اگر حسین کو گھیر کر نہ لاتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ بنتے۔ عزاداروں، فوراً ہی جناب حر کہتے ہیں کہ میں اس دوراہے پہ کھڑا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف چلا جاؤں۔ مجھے ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد مختصر یہ کہ یہ مختصر سا قافلہ تیار ہوا، جناب حر ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا غلام ہے، اور ان کا بھائی ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں بہت بڑا خطاوار ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، زنجیر تو نہیں ہے، رومال سے میرے ہاتھ باندھ دے۔ ہاتھوں کو باندھا، سوار ہوئے۔ عزاداروں، مجرم جیسے بن کے، اور جب صبح نمودار ہوتی ہے نکلتے ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس و علی اکبر قریب آ جاؤ، دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ عزاداروں، جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہے تھے، جناب حر پوچھ رہے تھے بیٹا سامنے کون ہے؟ کہا بابا ارے غضب ہو گیا، عباس ابن علی استقبال کو آ رہے ہیں۔ کہا آپ کون آ رہا ہے؟ کہا علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں۔ کہا آپ کون آ رہا ہے؟ کہا ارے ابو میرے آقا حسین خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ عزاداروں، جیسے ہی قریب پہنچے، حر نے اپنے آپ کو گرا دیا، قدموں پہ گرنے کے بعد یہ کہا کہ اے میرے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ارے حر کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، میرے پروردگار نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ ادھر حر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، امام بھی زار و قطار گریا کر رہے ہیں۔ حر نے سوال کر لیا، اے آقا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ میں تو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے گریا کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں اس لیے گریا کر رہا ہوں کہ ارے تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ میرے پاس مہمان نوازی کے لیے ایک گلاس پانی تک نہیں ہے۔ عزاداروں، حر نے یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر اگلا جملہ کہتا ہے حر، اے آقا میں نے آپ ہی کا دل نہیں دکھایا ہے، بلکہ میں نے شہزادی زینب کا بھی دل دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے معافی مانگوں۔ ابھی یہ جملے تمام ہی ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے شہزادی کے دونوں بچے خیمے سے نکلے، مامو حر سلام، مامو حر سلام، ارے آپ کی خدمت میں ہماری ماں نے سلام پہنچایا
جزاؤکم ربکم۔ لیجئے جناب حر کہتے ہیں آقا میں اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتا ہوں اور کفارہ اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں دینا چاہتا ہوں۔ اے آقا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ مختصر یہ کہ امام نے حر کے بیٹے کو جنگ کی اجازت دی۔ حر کا بیٹا میدان میں پہنچا، جب تک میدان میں جنگ کرتا رہا حر کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس لیے کہ میرا بیٹا ارے کہیں دوبارہ ظالموں میں نہ چلا جائے، دوبارہ کہیں مخالفین میں نہ چلا جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ آواز سنی کہ ارے حر کے بیٹے کو قتل کر ڈالا گیا، ایک مرتبہ حر کا دل باغ باغ ہو گیا، سر سجدہ شکر میں رکھا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما۔ عزاداروں ادھر حر تیاری کرتے کہ اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے، لیکن جیسے ہی حر اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے آقا حسین حر سے پہلے موجود ہے، حر کے بیٹے کے سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں اے آقا ارے آپ مجھ سے پہلے تشریف لے آئے۔ امام کہتے ہیں ارے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے، میں کہوں گا مولا ارے کچھ ہی دیر میں وہ وقت بھی آئے گا کہ جب علی اکبر کا لاشا ہوگا، بوڑھا باپ ہوگا، بیٹے کا جنازہ اٹھا نہیں ہوگا، خیام کی طرف رخ کر کے آواز دیں گے آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ بچوں کی مدد سے لاش علی اکبر خیمے میں پہنچتا، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ تجھ محمد و علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت کا شرف عطا۔ حاضرین مجلس کی دلی اور جائے حاجات کو پورا فرما، جو مومنین و مومنات پریشان ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما، جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں جلد از جلد حج و زیارات سے مشرف فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، بانی مجلس کی دلی اور جائز حاجات کو پورا فرما، ان کو ہر بلا و آفت سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ بار الہ تجھے اس ذکر کا واسطہ ہم سبھی کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، جو مومنین و مومنات بیمار حال ہیں انہیں جلد از جلد صحتیاب فرما، خصوصاً جو کورونا جیسے مرض میں مبتلا ہیں پروردگاروں سبھی کو جلد از جلد صحتیاب فرما، اور دیگر امراض جو پیدا ہو رہے ہیں پروردگارہ ان سبھی امراض سے ہم سبھی کو محفوظ فرما، اس وبا کا خاتمہ دنیا سے جلد از جلد فرما۔ بار الہ تجھے محمد و علیہ السلام کا واسطہ، تجھے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کا واسطہ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہم سبھی کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔